ایک بچی کا فون آیا، کہنے لگی حضرت میرا تو یہ دل کرتا ہے کہ میں اب مر جاؤں. اور جانتے ہو جناب، وہ بیٹی ایک امام کی بیٹی تھی. ذرا اپنے ضمیر میں جھانکے فیصلہ کریں، ایک امام کی بیٹی. میں نے کہا کوئی زندگی میں کسی نے کوئی الزام لگایا؟ کہنے لگی کوئی الزام نہیں. میں نے کہا پھر مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ کہنے لگی میں اپنا بھائی مان کے آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ہو سکے تو زندگی میں میرے لیے کوئی ایسا رشتہ تلاش کرنا، بھلے وہ غریب ہو لیکن عزت کی ایک روٹی کھلا سکے. سبحان اللہ. یہ دن بھی امت کو دیکھنے تھے. ایک بیٹی اور حافظ قرآن کی بیٹی کہتی مرنے کو کبھی کبھی جی چاہتا ہے. میں نے کہا بہن بتا تکلیف کس بات کی؟ کہنے لگی جو بھی دروازے پہ آیا کسی نے 10 لاکھ مانگے، کسی نے 5 لاکھ مانگے، میرے باپ کی اوقات نہیں 10 لاکھ دے سکے. اور باپ بیٹی کا چہرہ دیکھ کر کے وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا. کب بدلیں گے ہم اپنے آپ کو؟ مجھے بتاؤ تو صحیح. آج سماج میں یہ برائیاں نہیں ہیں، یہ خرابیاں آج سماج میں نہیں ہیں. جب بچیاں خود کہنے لگے کہ مرنے کو جی چاہتا ہے تو میں کہتا ہوں ایسی قوم کو بغیرتی کے ساتھ مر جانا چاہیے. یار کسی کے دیے سے بھلا نہیں ہوتا، بھلا تبھی ہوتا جب پیدا کرنے والا دیا کرتا ہے. ہاں، اور اس کے ذمہ دار لڑکے والے نہیں، لڑکی والے بھی ہیں. جہاں ذرا سے ڈگری دیکھی پہلے ہی کونی ماننی شروع کر دی پڑوسی کے، رشتہ کرا تو 10 لاکھ دے. ہاں حضرت جی یہ سچی بات ہے. جہاں ذرا سی ڈگری ہاتھ میں آئی، بچے نے بھلے ہی 5 دن ہاسپٹل میں گزارے ہوں، الٹی سوئیاں لگا رہا ہو. کرونا میں ڈاکٹر صاحب کئی ڈاکٹروں نے مریض مار ڈالے. جب دیکھا سیزن گرم ہے، 1 مہینہ پریکٹس کر کے دکانیں کھول لی. اب یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے، ڈاکٹر اسرائیل صاحب، یہ میرے بہت قریبی، میں ان کو بڑا بھائی مانتا ہوں. تو یہ بتائیں گے کہ ایک سوئی کے لیے بڑے تجربے کی ضرورت ہے. بندے دے گھوپم گام، کسی کا کندھا پک گیا، کسی کا کولا پک گیا، لے دھڑا دھڑ چل رہی ہے. یہ مزاج ہے ہمارے. اور جب دیکھا اللہ سوئی سنبھال لیا تو کہہ رہا 5 لاکھ دلوا دو، لڑکی کرا دو. اور پھر کہہ رہے زمانہ خراب آ گیا. یہ مزاج ہمارے. وہ بھائی کہا کس نے تھا کہ MBBS کے گھر میں بیٹی دے؟ کہا کس نے کہا تھا تجھ سے کہ BUMS کے ہاتھ میں بیٹی کا ہاتھ دے؟ تجھے یہ دیکھنا ضروری نہ تھا کہ جو تیری بیٹی کا ہاتھ تھا میں وہ MBBS ہے کہ نہیں، وہ BUMS ہے کہ نہیں. دیکھنا یہ ضروری تھا جس کے ہاتھ میں تیری بیٹی کا ہاتھ جا رہا ہے وہ خدا کا خوف دل میں رکھتا ہے کہ نہیں، مصطفیٰ کا پیار سینے میں ہے کہ نہیں. مجھے بتا تو صحیح، جس کے سینے میں خدا کا خوف نہیں ہوگا وہ تیری بیٹی کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں تو وقت کی روٹی کمانے والا، مزدوری کر کے لانے والا اگر خدا سے ڈرنے والا ہوگا، بھلے تیری بیٹی کو سینے چاندی کے جواہرات کے زیور نہ بنا سکے، خدا کی قسم ذلت سے گھر سے دھکے دے کے بھی نکال نہیں سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد. ایسے رشتے تلاش کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری بھی تو چونچیں اٹھی پڑی ہیں اوپر کو. داماد BUMS چاہیے، بے برابری کا دیکھ بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دے. اسی تلاش کے چکر میں بیٹیوں کے بال سفید ہو گئے کہ دماغ ٹکر کا نہیں ملیا، کہ گولی چلا گا ٹکر کا نہ مل لیا. کیوں؟ تو 7.5 فٹ کا ہے. خیال دیکھو لوگوں کے، وہ کیسے لوگ تھے. اللہ اکبر. ایک بزرگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک جوان آیا، نماز پڑھی، پھر چلا گیا، پھر آیا، پھر نماز پڑھی. انہوں نے 5 وقت اس کو نماز پڑھتے دیکھا، 5 وقت نماز پڑھتے دیکھا اس نے، بزرگ نے. اور پھر کچھ نہ پوچھا. کہنے لگے بیٹے میری بیٹی ہے، اگر تو کہے تو تیرا نکاح اس کے ساتھ کر دوں. تو وہ کہنے لگے حضرت تم نے کیا دیکھا؟ کہنے لگے تیرے دل میں رب کا پیار دیکھا. سبحان اللہ. بس اس ادا پہ میں تجھے بیٹی دینا چاہتا ہوں. حضرت آپ میرے بارے میں جانتے نہیں، میں بڑا غریب ہوں. میں اگر صبح کھا لیتا ہوں تو شام کی فکر نہیں، شام کو کھا لیتا ہوں تو صبح کا پتہ نہیں ہے. کہنے لگے روزی رب کی قدرت میں ہے، بس تو بتا تو میری بیٹی سے نکاح کرے گا کہ نہیں. وہ راضی ہو گئی. اور وہ بیٹی بھی کیسے باپ کی تھی. جب آئی نا، کھانا کھایا، اس نے دیکھا آدھی روٹی رکھی ہوئی ہے. اپنے شوہر سے کہنے لگی میں آپ کے گھر میں نہیں رہ سکتی.
میں آپ کے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا بتائیے یہ روٹی کیوں رکھی ہے؟ کہنے لگا بیوی یہ روٹی تمہارے لیے شام کے لیے اٹھا کے رکھی۔ کہنے لگی جسے رب پہ اتنا بھروسہ نہ ہو کہ جس نے دوپہر کو دیا وہ شام کو بھی دے گا، اس کے گھر میں زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ بغیر شوہر کے زندگی گزار لی جائے۔ وہ بیٹیاں بھی کیسی تھیں، اور پھر جب ان کی گودوں میں بیٹے آئے نا تو کوئی صلاح الدین ایوبی بنا، کوئی محمد بن قاسم بنا، کوئی طارق بن زیاد بنا۔ یہ ایسی ماؤں کے بیٹے تھے کہ جن کے دل میں رب کا پیار بھی اتنا تھا، اس پہ بھروسہ بھی اتنا ہی تھا۔ آج سوچتا کہ نہیں زمیندار کو بیٹی دے دوں گا تو بیٹی خوش رہے گی۔ جاؤ جا کے عدالتوں میں دیکھو جتنی بہویں چکر کاٹ رہی ہیں زمینداروں کی بہویں ہیں۔ ہاں جو فائلیں رکھی ہیں نا کچہریوں میں جا کے دیکھو امیروں کی فائلیں ہیں، کوئی غریب تمہیں چکر کاٹتے نہیں ملے گا۔ اور یار بھلے وہ بیوی کو 300 روپے کا سوٹ پہنائے گا لیکن عزت سے گھر میں رکھے گا، محبت سے گھر میں رہے گا۔ اللہ اکبر، خدا را ماحول بہتر کرو۔ آسمانوں پہ نہ اڑو بیٹیوں والو، اگر تمہارے ذرا سے دن سیت پہ ہیں تو پھر تم بھی نیچے منہ کر کے نہیں کھا رہے ہو۔ اور بیٹوں والوں کی تو پوچھو ہی مت، اللہ نے بیٹا دے دیا تو قارون شداد جیسی فکر لیے بیٹھا ہے، بس یہ چاہتا اس کی جائیداد بھی اپنے باپ اس کے باپ سے اپنے نام کرا لوں۔ اور خدا را امت پہ رحم کرو، حضور کی امت پہ پیار کرو۔ فرمایا گیا جو اللہ کے بندوں پہ رحم کرتا اللہ اس پہ رحم فرمایا کرتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مزاج بدلیے اپنے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ماحول دیکھیے، ہم نے بنیادی غلط رکھ دی، ہم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ بھئی وہ چاہیے جس کی ناگن سی چال ہو۔ اب وہ آ گئی نا تو پھر وہ کاٹے گی۔ ہاں ڈھونڈ کے لایا نا اماں کو بھیج کے۔ وہ خدا را دیندار تلاش کیا کرو۔ اگر یہ آئی ہیں تو پھر جب ان کو اب تو حضرت جی بڑا ماحول خراب ہے، رشتہ ہونے کی دیر نہیں ہوتی، اتنا بڑا موبائل بھیج دے، اتنا بڑا بھیج رہے کہ پریکٹس کر لے صحیح سے چلانے کی۔ وہ خوب چلا رہی ہے اسے، کیا ضرورت ہے؟ اور اس کے نقصانات آپ کو پتہ نہیں ہے۔ جوانوں ایک بات بتا دوں تمہیں میں، اور بزرگوں تم بھی سنو، نکاح سے پہلے کبھی بچوں کو رشتے والے سے بات کرنے کی اجازت مت دینا۔ یہ بات سننا میری جوانوں، تم بھی سننا اس کا نقصانات۔ یہ مت سوچنا ہمارے ابا کو سمجھا کے گیا یہ بات ہی نہیں کرن دے گا ہماری، تم بھی اس کے نقصانات سمجھ لو۔ اگر غلط ہو تو میری بات واپس کر دینا، کبھی بات کرنے کی اجازت مت دینا۔ یہ جو ہمارے سماج میں ہے جی چچا میاں کہ ہم رشتے کے بعد 3 مہینے بعد براتیں کرتے ہیں، تو اس کے بیچ میں حالات اترتے چڑھتے رہتے ہیں، سمدھیوں میں انبن بھی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھو دونوں طرف رشتہ داریاں، لڑکی لڑکے سے بات کر رہی ہے، لڑکا لڑکی سے بات کرتے کرتے اجنبیوں کے درمیان محبت بڑھ گئی۔ جب محبت اجنبیوں کے بیچ بڑھ جاتی ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے سمدھیوں میں انبن ہو جائے، آج کل زیادہ چانسز رہتے ہیں، کبھی جہیز کی لسٹ کو لے کے، کبھی رسگلے کے سائز کو لے کر کے، کبھی قورمے کو لے کر کے، کبھی سٹینڈنگ کو لے کر کے۔ آج جھگڑے کے بہت سارے آپشنز ہیں، کسی بھی بات کو لے کر مفتی صاحب جھگڑا ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر ان میں جھگڑا ہو گیا، وہ کہے نہیں میں بیٹے کی بارات نہیں لاؤں گا، وہ کہے گا میں تیرے بیٹے کو اپنے گھر کا داماد بنا ہی نہیں سکتا، تو پھر یہ جو دو بیچ کے ٹنگے رہ گئے۔ اب دو باتیں ہیں، یا تو آپ اپنے دل کے خلاف جائیے یا پھر اپنے ماں باپ کے خلاف جائیے۔ تو زیادہ تر جو ہوتا ہے بچے ماں باپ کے خلاف جاتے تھے، اس سے تم بھی ذلیل، تمہارا معاشرہ بھی ذلیل، تمہاری نسلیں شرمندہ ہوں گی۔ اس لیے صرف اللہ پہ بھروسہ کرو اور یہ سوچ کر کے نکاح تک صبر کرو، جس میں رب راضی ہے اس میں اس کا بندہ راضی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو پہلے اتنا بڑا موبائل دے دیا، اب روک لے گا گناہ کو؟ تیرا باپ بھی نہیں روک پائے گا۔ وہ جو 2 ٹائم کی پڑھ رہی تھی وہ بھی ختم، جو قرآن پڑھ لیتی تھی چھٹے چماع سے کھول کے وہ بھی بند، اتنا بڑا موبائل ہی چلا رہی ہے۔ اب ہوا نکاح، گھر میں آئی، ابا نے LCD دے دی شاندار والی، لگ گئی۔ تو اب میں نے کہا تھا ہمارا مذہب اور ہمارا اسلام ہمیں یہ فکر دیتا ہے کہ بچوں کی پرورش ماں کے شکم سے ہوتی ہے۔ جب بچہ ماں کے شکم میں آیا، اماں LCD پہ پڑھی دیکھ رہی ہے، اگر وہی نہیں تو موبائل بجا کے کان کے نیچے رکھ لیا، اس کی آنکھ گانے سن کے لگ رہی ہے، آنکھ کھل رہی تو گانے بج رہے ہیں، اگر آنکھ اٹھ رہی ہے تو LCD پہ جا رہی ہے، وہ فلمیں دیکھ رہی ہے۔ بتاؤ بچہ ماں کے شکم میں ہو اور ماں کے اس طرح کے قدم ہو تو تمہیں کیا لگتا ہے کوئی عبدالقادر پیدا ہوگا یا پھر آج کا ناچنے والا کوئی گنڈا بدماش پیدا ہوگا؟ سوچیں، سرکار وہ سے پاک کی زندگی، ان سے پوچھئے، علماء بتائیں گے۔ ماں کے پیٹ میں آپ نے قرآن کی کچھ پارے حفظ کیے، کہاں بولیں کہاں کیے؟ بول تو دو، 11ویں کھاتے کھاتے دانت ٹوٹ کے بھی بولنا نہیں آیا۔
ماں کے پیٹ میں آپ نے پارے یاد کر لیے، کیسے؟ کیونکہ ماں کے شکم میں بچہ جب ہوتا تربیت تبھی سے شروع ہو جاتی ہے۔ اور ہماری قوم سوچتی ہے نا ابھی تو اللہ چھوٹا ہی ہے، اماں کہتی نا ابھی 8 سال کا ہی تو ہوا، سدھر جائے گا۔ ان کی پرورش کا خیال شکم سے کرو۔ اور ایک بات اور بتا دوں، حلال روزی کا اہتمام کرو۔ آج کے دور میں سب سے مشکل کام ہے روزی کو حلال کر کے کھانا۔ جن کی کھیتوں میں ہو رہی ہے وہ عشر نہیں دے رہے، جو بزنس میں وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور جو دکانداری لیے بیٹھے ہیں تو ان کے باٹ توڑ لو جا کے۔ ایک دن مرغا لینے چلا گیا 1 کلو کا 900 گرام نکلا۔ یہ حالات ہیں بھئی، ہمارا تو کچھ نہیں گیا 100 گرام میں، مگر مجھے بتا تو نے وہ 100 گرام اگر بچوں کو حرام کر کے کھلایا تو بتا تیرے بچوں کا کیا بنے گا؟ جدید تحقیق کے مطابق 80% جو بچے بگڑ رہے ہیں حرام روزی کی وجہ سے بگڑ رہے ہیں، 20% غلط سوسائٹی کی وجہ سے۔ یہ ہمارے معاشرے کی سچائی ہے۔ خدا را گھروں میں دینداری کا ماحول پیدا کرو، دیندار بچیوں کے لیے اپنے گھر والوں کی فرمائش کرو کہ ہمارے لیے دیندار بیٹی دیکھ کے آنا، دیندار بیٹی دیکھ کر کے آنا۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے، حضرت ایک خبر ملی ابھی، کچھ ایک گھر کے اندر ماں باپ نے بیٹی کو گلا دبا کر کے اس لیے مار دیا تاکہ اسے جہیز نہ دینا پڑے۔ قرآن کہتا اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کر۔ بتائیے ہم کہاں ہیں، کس جگہ ہیں، ہم کہاں جی رہے ہیں؟ میں راز کو راز رکھنے کی وجہ سے آپ کے سامنے نام نہیں لے رہا ہوں، اور یہ ہمارے علاقے سے بہت دور کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے علاقے کی بات ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ ہم بیٹیوں کو اس لیے قتل کر دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں دولت دینی پڑے گی، اس کی وجہ سے ہمیں جہیز دینا پڑے گا۔ اور تجھے کیا پتا ہے جب کوئی بیٹی گھر میں پیدا ہوتی ہے اللہ فرماتا جا تو زمین پہ جا، میں تیرے نصیب سے تجھے بھی دوں گا، تیرے صدقے میں تیرے ماں باپ کو بھی دوں گا۔ تم نے اس کو قتل کر ڈالا جس کے صدقے میں اللہ تمہیں روزی دے رہا ہے، جس کے ذریعے سے خدا تمہیں روزی دے رہا ہے، اور تم اس کو سر پہ بٹھا کے رکھتے ہو جس کا اپنا معاملہ یہ ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو رب فرماتا جا اپنے لیے بھی کما، اپنے ماں باپ کے لیے بھی کما۔ ہماری ڈیوٹی تو یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے بھی کمائیں، اپنے لیے بھی کمائیں، لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے ذمہ رب لے رہا ہے، تم اس کو قتل کر رہے ہو اور تم نے جانا نہیں ہے۔ بزرگوں نے فرمایا اگر تیرے گھر میں بے برکتی ہے، روٹی کا انتظام نہیں ہے، قرضہ سر پہ چڑھ گیا ہے، آفتوں نے دروازہ گھیر لیا ہے، فرمایا پریشان نہ ہو، اگر گھر کے اندر بیٹی موجود ہے مصلی بچھا دے، 2 رکعت نماز ادا کر، اس کے بعد بیٹی کو آگے بیٹھا اور یوں ہاتھ اٹھا کہ یا اللہ